الحمد ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گا۔ یہ قصص الانبیاء کا جو واقعات ہے پیغمبروں کے، ان واقعات کو ہم قصوں میں بیان کر رہے ہیں۔ جو پچھلے ہم اتوار کو بیان کیے تھے قصہ اسکندر ذوالقرنین کا، اور سوال کرنا کافروں کا رسول خدا سے ذوالقرنین کے احوال سے، ہم اس کی آخری قسط بیان کریں گے جو ختم ہے، مختصر ہے، اور آج ہے 15 فروری 2026 مطابق 26 شعبان المعظم 1447 ہجری برز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثال بلی کے سر کے دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب چلا جا، بہت حریص مت ہو۔ تب ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کے اپنے لشکروں میں پھر آئے، سب اکٹھا ہو کر چلے آتے ہیں۔ اندھیری میں ٹکڑے ٹکڑے سنگریزے کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب و چراغ کے چمکتے دیکھ کے پوچھا، یہ سب کیا چیز ہے؟ لقمان حکیم نے کہا، یہ پتھر ہیں، جو شخص ان کو اٹھا لے گا، چن لے گا، آخر وہ پچھتائے گا، اور جو شخص نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے چن لیے اور کسی نے نہ چنے۔ جب ظلمات سے نکل آئے، یعنی اندھیروں سے نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جواہرات لال و زبرجد اور یاقوت اور فیروزہ، یہ پتھروں کے نام ہے، یہ قیمتی پتھر ہے، اور زمرد ہے۔ تب جن لوگوں نے نہ لیے تھے پچھتانے لگے، اور جنہوں نے کچھ لیے تھے وہ بھی پچھتائے کہ کیوں زیادہ نہ لیے۔ ذوالقرنین نے حکیم لقمان سے پوچھا، جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا، اس میں کیا ماجرا ہے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ تم اپنا پتھر ترازو میں ایک طرف رکھو اور سب کا پتھر ایک طرف رکھو، دیکھو کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ذوالقرنین کا پتھر وزن میں بھاری ہوا۔ پھر لقمان حکیم سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، کیا اسرار ہے، یعنی کیا راز ہے؟ وہ بولے، اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو، یعنی پلہ جو ترازو کے دو پلے رہتے، اس ایک پلے میں ایک مشت، یعنی ایک مٹھی خاک رکھ دو۔ جب پرکھا پلے ترازو کے دونوں طرف برابر ہے، یعنی جب دونوں میں مٹھی رکھ دیا تو برابر ہو، دونوں طرف برابر آئے۔ پھر پوچھا لقمان سے، اس میں کیا بھید ہے؟ لقمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر پیٹ تمہارا ایک مٹھی خاک گور سے بھرے گا، یعنی اتنا دینے کے بعد بھی ہری جو رہتی رخصت۔ جب ذوالقرنین نے یہ بات سنی، تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا، وہ اپنے ملک چلے گئے، اور ذوالقرنین یہاں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ بعد چند روز کے انتقال کیا اور سونے کے تابوت میں وہاں مدفون ہوئے۔ نقل ہے کہ ذوالقرنین نے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشواؤ، اور یتیم، یسیر، غریب، مسکین، بیوہ، بےکس، محتاجوں کو کھلائیو، یعنی وہ جبھی سے کوئی رواج کھلاؤ۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی، زار زار رونے لگیں اور وصیت ان کی بجا لائیں، یعنی مرنے سے پہلے وصیت کرے تھے کہ میرے بعد میری سال ثواب کے لیے کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سکندر ذوالقرنین کا اور سوالات مذکور سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور یہودیوں کو جواب دیا،
کافر سب سن کے متعجب ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں مطابق تورات اور زبور کے، یعنی تورات اور زبور میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، جو 4 کتابیں آئے تھے اس میں ذرا فرق نہیں، پس سوا ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ایک ابو جہل نہیں لایا سمجھو، باقی کے سب لے کے آئے ایمان سرکار کے دور میں۔ اور ابو جہل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم کو معلوم ہوا یا شک میں ہو کہ میں رسول سچا ہوں یا نہیں؟ سرکار پوچھ رہے ہیں ابو جہل سے سچا ہونے، اگر تم کو شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم ایک ساحر ہو، یعنی پھر بھی اتنا دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی کیا بولا ابو جہل کہ تم ایک ساحر ہو، ایک جادوگر ہو۔ اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو انہیں ابو جہل بولا ایک وہ موسیٰ بھی تھا، بلکہ نعوذ باللہ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی لگا الزام، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا، یعنی ابو جہل بول رہا کہ میں آؤں گا ہی نہیں تمہارے دین۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کی شان میں، حکایت ہے ترجمہ، پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی اس کو پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس بھائیو مومنوں، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول اللہ کی رضامندی پر رہیں اور ان کے احکام شرع بجا لائیں، ان سے غافل نہ ہوئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک کہ یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ تھا یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ جو 5ویں قسط ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اور ایک قصہ اس کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ قصہ فرعون علیہ لعنت کا ہے اور تولد حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ واقعہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا اور 400 برس کی عمر اس کی تھی، جو اس زمانے میں عمر زیادہ طویل رہتی تھی۔ فرعون کی جو عمر تھی 400 سال تھی، اس کی عمر تھی۔ اتنی مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا اور سر میں درد نہ ہوا، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب ہوا، یعنی عام طور پہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن تو لگ جاتا نا، ہر آدمی کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرا، کسی کو اس پہ غالب ہی نہیں کرا تھا، یہ اللہ کی شان۔ اور بیمار بھی نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی شان۔ اور ہر انسان کو سر میں تو بھی درد ہوتا، صحت مند بھی ہے تو کبھی نہ کبھی تو درد، اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو یہاں پہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کے ساتھ تھی، یہ غور کرنا آپ نے۔ اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نازعات میں، ترجمہ ہے اس کا، فرعون نے لوگوں سے میں ہوں تمہارا رب، یعنی بار بار یہ لوگوں کو بولتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، بولتا تھا رب ہوں سب سے اوپر۔ بس پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں پچھلی کی اور پہلی کی، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا۔ اور دنیا میں بھی عذاب پایا۔ اول اچھا تھا اس ملعون نے، جب دعویٰ خدائی کا کیا تب اللہ نے اس کو بہتر بلا میں گرفتار کیا۔ خبر ہے کہ پیدائش اس کی بلخ میں تھی، بلخ ایک شہر کا نام، وہاں سے سیاحت کو نکلا، بیوشخنا ایک شہر کا نام ہے، یہاں آیا۔ تب حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، حامان سے، وہ بھی یعنی بے ایمان تھا، وہ بھی اللہ کو نہیں ماننے رہا تھا، اور وہ یہاں کا باشندہ تھا۔ فرعون سے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو، کہاں جاؤ گے، یعنی حامان پوچھ رہا،
وہ بولا میں بلخ سے آتا ہوں، سیاحت کو نکلا ہوں۔ حامان بولا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، سیر کروں گا۔ تب دونوں ملون مصر میں آئے۔ ایام خربوزے کے تھے، یعنی جو دن آتے ہیں نا، جیسے ابھی گرمیوں کے دن ہیں یہ اب آنے والے، تو خربوزے کے دن تھے، تو اس وقت بھی یہی موسم تھا سمجھو۔ تو میرے خربوزے دونوں ملون مصر میں آئے، ایام خربوزے کے تھے، جا کے کھیت والے سے کھانے کا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے خربوزے شہر میں لے جا کے بیچ آؤ، تب تمہیں کھانے کو دوں گا۔ یعنی کھیت والا ان سے وہ سودا کر رہا تھا۔ تب فرعون ملون حامان بے ایمان کو یہاں رکھ کے خربوزے بیچنے کو شہر میں گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ ہم زر باقی میں بھی پھل پھلاری ترکاری سب مول لیتے ہیں، نقد میں نہیں، پیچھے بیچ کے جس کے قیمت پانا ہوتی ہے سودے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا یہی دستور ہے، یعنی ہر جگہ کا جو دستور رہتا۔ تو اس زمانے میں کوڑی دے کے بھی لیتے تھے، یا ایک سامان دے کے، جیسا گیہوں دے کے چاول لیتے تھے، یا خربوزے دے کے آم لیتے تھے، ایسا ایک تھا رواج۔ تو وہاں کا وہ رواج بتا رہے ہیں، شہر کا یہی دستور ہے۔ تب فرعون ملون خربوزے وعدے پر بیچ کے وہاں سے خالی ہاتھ پھر آیا، اور مالک خربوزے سے جا کے کہا کہ کام اچھا نہیں ہے، اتنا بول کے وہاں سے پھرا، اور شاہ مصر کو جا کے ایک عرضی کی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں، یعنی دوسرے وطن سے میں آیا ہوں، کھانے بغیر عاجز ہوں، فدوی کو کوئی کام اسی شہر میں جہاں پناہ کی سرکار عالم ہے کہ موافق وجہ گزران کے ہو تو غلام کو دے دے۔ وہاں کے بادشاہ کو جا کے بولا فرعون، شروع کے زمانے کی بات ہے، گزران کے ہو تو غلام کو دے کر سرفراز کریں، یعنی میرے کچھ نوکری دے دو آپ، میں کر لوں گا۔ پس اسی بدبخت کا بخت بیدار تھا، بادشاہ کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ وہ بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں۔ داروغی بولتے جیسا کہ ایک بڑا عہدہ، جیسا کہ نگران کار، جیسا کہ پولیس کا بڑا صدر جو رہتا داروغہ، اس کو اسی شہر کے چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی مردہ وہاں گاڑنے نہ پائے۔ تب شاہ مصر نے اس کو شہر میں گورستان کی داروغی دی، یعنی قبرستان کی اس کو داروغی دی، وہاں کے نگران کار بنا دیا۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی، بہت آدمی مرنے لگے۔ تب فرعون مردود ایک ایک لاش کے پیچھے ایک ایک درم سونے کا لیا کرتا، یعنی اس کو دیکھو ایک ایسا موقع مل گیا کہ جب دفنانے آتے لوگ تو ان سے منہ مانگی قیمت لینے لگا۔ جس طرح یہاں پہ تھوڑے دن 5 سال پہلے کرونا ہوا تھا، کرونا میں بھی یہی حال تھا، کمانے والے کما لیے، مرنے والے مر گئے۔ جیسا ڈاکٹر ہے، دواخانے ہیں، کروڑوں روپے کما لیے، تو اس وقت بھی ایسا ہوا تھا۔ تھوڑے دن میں اس کا مال انبوہ روپیہ جمع ہوا، یعنی ہر لاش سے ایک ایک دینار لے رہا تھا، تو مال انبوہ روپیہ جمع ہوا۔ بعد اس کے مقربان بادشاہ کو کتنا روپیہ دے کے تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور وہ شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خیلات بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر کا، یعنی مصر کا جو وزیر تھا مر گیا۔ بعد اس کے فرعون کو وزیر مصر کا کیا۔ تب حامان سے فرعون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں کہ ساری خلق آ کے مجھ کو پوجے اور معبود جانے۔ اب اس کو وہاں سے شروع ہوا، ایک اندر سے اس کو خواہش پیدا ہوئی۔ اب پیسہ آ گیا نا، بہت زیادہ پیسہ آ گیا، پھر وہاں کا وہ جو مصر کا وہ تھا وزیر نے مرنے کے بعد اس کو عہدہ مل گیا، باعث سے ترقی ہو رہی اس کی۔
ہاں، فرعون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں کہ ساری خلق آ کے مجھ کو پوجے اور معبود جانے، لعنت اللہ علیہ، یعنی اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ یعنی فرعون کی خواہش تھی کہ میں اللہ بن جاؤں اور اللہ سب لوگ مانے اس کو۔ حامان نے اس سے کہا کہ تو اگر تو خدائی چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلے خلق کو ہاتھ میں لے۔ فرعون بولا اس کی کیا تدبیر ہے؟ سب لوگ تو یوسف علیہ السلام پیغمبر ابن یعقوب کے دین پر مستحکم ہے، یعنی اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام کے دین پہ تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی وہی تعلیم دے کہ ایک اللہ۔ اس وقت نماز رائج نہیں ہوئی تھی، مگر مناجات کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے ایک اللہ کو مانتے تھے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام سے چل رہا تھا سلسلہ، تو اس کو بولے کہ یہ تو ایک اللہ کو ماننے والی بات ہے۔ سب لوگ تو یوسف پیغمبر ابن یعقوب کے دین پر مستحکم ہے، یعنی قائم ہے، کیسے ان کو لاؤں؟ بعد اس کی یہ تدبیر ٹھہرائی، بادشاہ کے پاس عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس برس کا خزانہ مصر کی ریتوں پر آپ معاف کریں، سرکار میں 1 سال خزانہ فدوی اپنی طرف سے دے گا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع، اچھا اس سال کا خزانہ ریتوں پر تمہاری خاطر سے ہم نے معاف کیا۔ فرعون نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ سرکار عالی کا خزانہ کمتی ہو۔ پس بادشاہ نادان کم فہم تھا، فرعون کی خاطر ریتوں سے 1 سال کا خزانہ نہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کر۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کے پوچھا کہ مصر کا خزانہ ریتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ جیسا کہ ٹیکس، سب جیسا کہ زمانے میں ٹیکس لے رہے ہیں، ٹیکس سے بھی کروڑوں روپے جمع ہوتا نا، وہی انداز ہے اس وقت کتنا وصول ہوتا ہے۔ بولے اتنا ہوتا ہے جی۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کی سرکار میں داخل کیا، یعنی فرعون کرا اپنی طرف سے، یعنی غریبوں سے نہیں لیا، نہیں لے کے اپنی طرف سے کرا۔ جو سیاست رہتی تو ایسی رہتی، تھوڑا چارہ ڈال کے اپنے طرف کرتے تھے، تو ان بھی ایسی چال چلا۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کی سرکار میں داخل کیا، اور 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو بھی قبول ہوئی۔ تب تمام رعایا مصر کی سن کے خوش ہوئی، یعنی عوام کو تھوڑا سا دیا تو خوش ہوتے نا۔ تب جیسا کہ رمضان میں تھوڑا پاگڑا بنا کے دے دیے کوئی، تو اس کا نام ہو جاتا تھا، ارے 1 تھیلا چاول، تو اس طرح بھی ان کرا تھا۔ خوبی تب رعایا مصر کی سن کے خوش ہوئی، غریب غربا جتنے تھے فرعون کی ترقی کی دعا کی، یعنی فرعون اپنا نام کر لیا فری میں دے کے، رعایا کو فرعون کی ترقی کی دعا کی اور شکر خدا بجا لائے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ ہم یہاں پہ اس فرعون کے اس واقعے کو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہم یہاں روک دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم یہاں سے بیان کریں گے۔ یہ پہلی قسط ہوئی یہاں پر۔ انشاءاللہ ہم دوسری قسط آئندہ تر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بچا ہم تمام کو گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ جتنے حاضرین مریدین متقدین یہاں پر آتے ہیں مالک، تیرے نبیوں کے واقعات سننے، تیرا ذکر سننے، ان کے بھی تمام مسئلوں کو حل کر دے، ان کے تمام حاجات کو پورا کر، اور جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا، جو پریشان حال ہیں مالک ان کے پریشانی دور فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا، خوشحالی عطا فرما، اور اللہ بلا مصیبت پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور جو مرید متقین متاثر ہیں ان کو بھی محفوظ رکھ، اور جو بیمار ہیں دواخانوں میں شریک ان کو بھی صحت یابی عطا فرما، اور جو دور دور سے فون کر کے بولے بیماریوں کے بارے میں ان کو بھی صحت یابی عطا فرما، جو بچوں کی شادیوں کے لیے ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت قائم و دائم رکھ،
اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ آپ کے پنجتن پاک کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، حسنین کریمین کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ پھر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو مقاصد پورے کر میرے مالک، ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین، بخلائے